وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور برابر ہے ان پر. أَأَنذَرْتَهُمْ خواہ تم ان کو ڈراؤ ام لم تنذرهم یا تم ان کو نہ ڈراؤ لا یؤمنون وہ نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو کچھ نہ بتایا جائے. مثلاً آپ آج گھر گئی اگر اور کہا کہ میں پڑھ کر آئی ہوں کہ جی قرآن سب تک پہنچانا چاہیے تو میں آج ضرور اپنے بھائی کو بتاؤں گی. اب آپ جب بتانے لگی تو اس نے کہا چپ کرو مجھے نہیں سننا, تو آپ یہ آیت پڑھنے لگے گی وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ عام لوگوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر اور تکبر کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور باقی اللہ کا پیغام لانے والے اور اللہ کی بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں خاص طور پر کفار کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کی طرف اشارہ ہے, اور ہوا بھی یہی تھا. اکثریت تو مان گئی تھی, بعد میں جو بڑے بڑے تھے پھر وہ جنگ بدر میں ختم کر دیے گئے. اصل میں یہ آیت اس لیے اتاری گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی تبلیغ میں کمی نہیں ہے, دراصل یہ ہٹ دھرم ہے. آپ ان کو کسی بھی دلیل سے سمجھائیں, کسی بھی طرح ڈرائیں, یہ نہیں مانیں گے. اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ لے نا میں نہ مانوں, میں نے ماننا ہی نہیں, تو پھر اس کے سامنے کوئی دلیل کام نہیں کرتی. پھر مزید وجہ بھی بتا دی گئی کہ مانتا کون ہے. انما تنذر من اتبع الذکر, بے شک آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے. ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں, آپ اسی کو پیغام پہنچا سکتے ہیں جو اس کتاب کو فالو کرنا چاہے, اس کتاب کی قدر کرے, جو اس کتاب سے محبت کرے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو جب پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ نے کیسے قرآن پڑھا, کیوں پڑھنے آئے, تو وہ یہی بات بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت شوق تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا. ہم جب کہیں سے تلاوت سنتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی, تو دل چاہتا تھا, جیسے حج عمرے پہ بہت سے لوگ جا کر جب قرآن پاک سنتے ہیں نمازوں میں تو اس وقت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب جا کر واپس ترجمہ سیکھنا ہے, ہمیں بھی جاننا ہے کہ یہ کیا ہے اس کتاب میں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیتا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ ان کو مل جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دروازے پہ نہر بہ رہی ہوتی ہے لیکن وہ پیاسے ہی رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہمیں یہ طریقہ زندگی اختیار کرنا ہی نہیں, ہمیں اس راستے پہ چلنا ہی نہیں, ہمیں اس کے مطابق ڈھلنا ہی نہیں. اس لیے وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں پڑھنا سننا چاہتے کہ پھر ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا, ایسا بننا پڑے گا. تو جب کسی نے یہ طے کر لیا ہو کہ مجھے وہ نہیں کرنا جو قرآن کہتا ہے, تو وہ بھلا کیوں پڑھے گا قرآن, وہ کیوں سمجھے گا قرآن, وہ کیوں آئے گا قرآن کی طرف, کون آئے گا قرآن کی طرف. انما تنذر من اتبع الذکر, جو اس کو فالو کرے, جو اس کے پیچھے آئے, جو اس کے پیچھے جائے اور جو اس کو ماننا چاہے. وخشی الرحمن بالغیب, اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہوں, بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہوں, تنہائی میں ڈرتا ہوں, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی وہ غلط کام نہ کرے صرف اس لیے کہ اس کا رب اس کو دیکھتا ہے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, بس بشارت دے دو اس کو بخشش کی, یعنی پچھلے گناہوں کی معافی ہے, جو ہو چکا سو ہو چکا. واجر کریم, اور عمدہ اجر کی, عزت والے اجر کی. آئندہ جو کچھ وہ قرآن سیکھے گا, پڑھے گا, عمل کرے گا, اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا, تو ان سب کوششوں پر اس کو اجر ملے گا. اجر کا لفظ جو نا اجرت سے ہے. اجرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا پھل, بدلہ. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو ملتا ہے. تو یہ لوگ ان کی پچھلی زندگی, اس کے قصور, غلطیاں معاف, اور آئندہ کے لیے جو کچھ یہ محنت کریں گے اس کے لیے ان کو عزت والا اجر اور ثواب دیا جائے گا. یہ جو بات ہے نا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون, تو قرآن مجید کی اور آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گی. اوور آل جتنے بھی اللہ نے دنیا میں انسان پیدا کیے ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہے
وہ شیطان کے راستے پہ چلے گی. اغلال کی بات نہیں تھی، سوچ رہی تھی کہ جیسے کالرز ہوتے ہیں نا، بنیادی طور پر قیدیوں کو سزا دینے کے لیے لوہے کا کڑا گردن میں فکس کر دیا جاتا تھا جس سے وہ آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ چن تک جاتا ہے نا، تھوڑی تک. اب دیکھیں کہ جب تک گردن ریلیکس نہ تو انسان ریلیکس ہی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیوں سمجھایا کہ جن لوگوں کے اندر تعصبات ہوتے ہیں، جن کے اپنے فکسڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں، نہ حال سے، نہ مستقبل سے، نہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ وہ جھکتے ہیں، ان لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ جو شخص ایک ہی چیز پہ فکس ہو جائے کہ بس جو میں ہوں، جو میری سوچ ہے، جو میں کر رہا ہوں، یا جو میرا عقیدہ یا جو میرا نظریہ وہی بس درست ہے اور باقی سب غلط ہے، اور وہ حق بات سننے کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو طوق ہے غلامی کی علامت بھی ہوتے ہیں نا. طوق کس کے لیے ہوتے ہیں؟ غلامی کے لیے. جیسے بکرے کے گلے میں وہ ڈال دیا جاتا ہے نا کڑا سا، جس سے اس کو پھر وہ ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا. تو عام طور پر بہت سے لوگ حق سے اس لیے بھی دور رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گردنوں میں جاہلیت کی رسم و رواج کے طوق پہنے ہوئے اور وہ ان سے نہیں نکل سکتے، اس لیے وہ حق کے آگے نہیں جھکتے. چاہے وہ آباء و اجداد کی تقلید ہو یا معاشرتی رسم و رواج ہو، اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اکثریت کی بات ہوئی تھی نا پہلے بھی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ جو ہیں عقل سے کام نہیں لیتے. وما کان اکثرهم مؤمنین، پچھلی قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت جو تھی وہ مومن نہ تھی. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین پر رہنے والی اکثریت کو فالو کرو، ان کی اطاعت کرو، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. چونکہ دنیا میں اکڑے ہوئے لوگ تھے، یہ اپنے نظریات پر کاربند، لہذا آخرت میں ان کی سزا بھی ایسی ہی ہوگی. جہنم میں بھی ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، کیونکہ جہاں جہنم کی سزا کا ذکر آتا ہے نا تو وہاں اغلال کا ذکر اکثر آتا ہے. وہ بیڑیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گردن کے طوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسا دنیا میں عمل ہوگا آخرت میں جہنم میں ویسی ہی سزا بھی ہوگی. ہر ایک کا طوق بھی فرق ہے، طوق کی بھی کئی قسمیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ سر اٹھا کے چل رہے ہو تو نیچے نہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھوکریں کھاتے. اسی طرح جو لوگ جھکتے نہیں، جن کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، جو غور نہیں کرتے، جو توجہ سے بات نہیں سنتے، وہ بھی پھر زندگی میں حق کے معاملے میں ٹھوکریں کھاتے رہتے. یہ جو آگے دیوار ہے اور پیچھے دیوار ہے اور اوپر سے بھی ڈھکے ہوئے، تو یہ تصویر ذہن میں آتی ہے کہ جیسے کوئی شخص پوری طرح کسی بند جگہ پر بند ہو چکا. یہ دراصل ہے کیا؟ بات یہ کہ جو انسان اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لے، اپنی مخصوص وضع قدم میں اپنے آپ کو بند کر لے، فلیکسیبل نہ ہو، نہ وہ سنے، نہ وہ دیکھے، نہ وہ روشنی کے لیے آنکھیں کھولے، تو پھر ایسا شخص اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی.